بڑی میٹھی میٹھی اور بڑی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں عید کی، اور ساتھ میں بالکل کمیونٹی کوہیژن کی. ہم باتیں کر رہے ہیں بچپن کی یادوں کی اور تہوار کی، کہ کس طرح جو ہے ہم لوگ اپنے بچپن میں عید کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، کس طرح جو ہے بازار سجا کرتے تھے، کس طرح جو ہے خواتین اور فیملیز جو ہے وہ باہر جا کے شاپنگ کرتی تھی، اور ساری رات جو ہے رونق کا سما رہتا تھا. سما تو اب بھی رہتا ہے، لیکن انسان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں. کبھی وہ بچہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زیادہ ظاہر ہے کہ انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. شہباز صاحب، تو پھر بچہ جو تھا وہ بننا اچھا لگتا ہے، یا بچے کا اب جو ہے نا بچے کو سنبھالنا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ دونوں کی اپنی ایک ایڈوانٹیج ہے. ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ خود شرارتی ہوتے تھے اور اپنا دنیا کا کوئی پرواہ نہیں تھے ہوتے کس طرف جانا ہے. یہ ہے پوچھنے کا کہ آپ کو وہ والا دور زیادہ اچھا لگتا تھا جس میں آپ خود بچے تھے، جب آپ شرارتیں کرتے ہوں گے، اپنی باتیں منواتے ہوں گے، یا اب آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا بچے جو ہیں اللہ میاں سلامت رکھے انہیں، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ ڈیڈ، یا وہ نہ بھی کہتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کی کہے بغیر ان کی ہر خواہش کو عید پہ انہیں ہر جو ہے ان کے لیے شاپنگ کریں، چیزیں کریں، انہیں ساتھ لے کے جائیں؟ تو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ اور بالکل ایک جب نا رسپانسبلٹی ہو پھر تو وہی دور اچھا لگتا ہے، وہ بچپن کا ہی ہے. لیکن جب آپ خود اپنا اس فیلڈ میں آتے ہیں ایک باپ کی حیثیت سے، میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. سو دونوں ہے، لیکن زیادہ پریفرنس جو ہے وہ بچپن پہ ہی ہے، کیونکہ ایک آزادی ہوتی تھی، ایک مائنڈ فری ہوتا تھا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو وہ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کو تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کا بھی ماحول یہی ہے کہ ہم نے بس انجوائمنٹ کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے پیرنٹس جو ہیں، اللہ میاں دیکھیے اگر دیکھا جائے جنرلی، چاہے وہ ہمارے تھے یا ہمارے ہیں یا ہمارے بچوں کے جو ہیں، سب کی بات کروں گا کہ ساری جتنی بھی کمیونٹیز ہیں آپ دیکھیں، ایون کہ جانوروں کے اندر بھی آپ دیکھیں، آپ ان کے اندر بھی دیکھیں، آپ کوئی بھی ایسے بھی جانور اٹھا کے دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کی کس طرح کیئر کرتا ہے، کس طرح ان کو جو ہے نا ان کی فیڈنگ کا کس طرح خیال کرتے ہیں، ان کے لیے نیسٹ کیسے بناتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک سارا سسٹم جو ہے نا اس کا ایک آرگنائز کیا ہوا ہے. تو اٹس انبلیویبل. جب آپ دیکھتے ہیں نیچر کو دیکھتے، چلو انسانیت تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک سینس دیا ہوا ہے اس پروردگار نے، اس سینس کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کی بھی وہی روٹین ہوتی ہے کہ انہوں نے گھر بنانا ہے، گھر کے بعد بچے پالنے ہیں، اور پھر انہیں کرنا ہے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنا گھر بناتے ہیں. یہ سلسلہ جو چل رہا ہے وہ کب سے ہی چل رہا ہے، جسٹ انبلیویبل. تو ہم جب دیکھتے ہیں یہ چیزیں تو ایک احساس سا ہوتا ہے. تو اسی کو ہی کہتے ہیں کہ جو رب ہے اس کی اپنا ایک پریزنس فیل ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو اس تمام سسٹم کو چلا رہا ہے. بالکل، جو کوئی تو ہے کہ جو اس تمام چیزوں کو جو ہے اس نے بالکل جو ہے بالکل ایک کہتے ہیں نا آرگنائزڈ وے میں جو ہے نا سب کچھ اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے انداز میں چل رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک ذرہ بھی جو ہے وہ بے معنی نہیں، ادھر ادھر نہیں ہے. اب چلیں عید پہ بات کرتے ہیں کہ عید دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر کا اپنا ایک وہ کہنے کہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا ایک مقام ہے. عید الاضحیٰ کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا ایک مقام ہے. تو یہ عیدیں جو ہیں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اسلامی نظریے کے مطابق میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ان کے پیچھے آبجیکٹ کیا تھا، کیا یعنی آپ کیسے اسے ایکسپلین کرنا چاہیں گے نئی جنریشن کو کہ ان عیدیں جو ہیں بیسکلی ان کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے، امن، بھائی چارہ، اور کلیکٹیونیس، اور ایک چیریٹیبل ٹچ بھی ہے اس کے اندر. اگر آپ رمضان کی عید دیکھیں تو یہی ہے کہ ہم 30 دن یا 29 دن ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بعد قربانی دیتے ہیں، اپنے جسم کی، اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور اس کے درمیان پھر نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک عید عنایت کرتا ہے، خوشی کا دن. تو ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ آپ حج کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو پروفٹ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سیکریفائز کرنے کی کوشش کی تھی، تو اوپر والے نے ان کی جگہ بکرا وہاں پہ پیش کر دیا تھا. تو اس سلسلے کو ہم یاد رکھتے ہوئے تو اپنا قربان
ذبح کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اپنا پوائنٹس ہیں یہ تو اپنا مذہبی پوائنٹس ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے جو راز چھپا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا جو نیبرز ہیں یا بڑے ہیں یا بزرگ ہیں یا چیریٹی ہے یا کچھ بھی ہے اسے اپنا کلیکٹیولی دیکھیں اور اسے دیکھیں کہ آپ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ اپنی ویلتھ کو بھی اور اپنے سسٹم کو بھی کر سکتے ہیں کمیونٹی یعنی کے اندر. عید بیسکلی جو ہے وہ خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے، وہ امن کا پیغام لے کر آتی ہے، وہ بھائی چارے کا پیغام لے کر آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کا پیغام لے کر آتی ہے. لیکن وہ صرف آپ تک نہیں ہے، جی جی، وہ آپ کے خاندان تک نہیں ہے، وہ آگے بھی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ جو پیغام ہے میں سمجھتا ہوں یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس عید کا، یا کوئی بھی عید ہو جائے یا کوئی بھی سیلیبریشن ہو جائے، کہ آپ دوسروں کو یا جو کمزور ہے انہوں بھی ساتھ لگا کے عید کا پیغام محبت کا پیغام ہے کہ جہاں تک پہنچے. بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی ہے. تو اچھا چلے فیوچر میں آپ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر ہم فیوچر میں دیکھیں کہ جیسے کہ اگر ہماری جنریشنز جو ہے نیکسٹ، کیا ہمیں کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ جیسے عید کے لیے عید آئی ہے جیسے ہم اس کو مزید زیادہ بہتر انداز سے بنا سکیں یا اس کی مزید زیادہ اچھی اویئرنیس کریٹ کر سکیں؟ کیا ہمیں اس کے لیے کوئی کمیونٹی کوہیژنس کے کوئی پروگرام کرنے چاہیے، یا ہمیں جیسے عید گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، عید ملن پارٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں ہماری اپنی ہی کمیونٹی ہوتی ہے، کیا ہمیں دوسری کمیونٹیز کو نہیں اس میں انوائٹ کرنا چاہیے، انوالو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہے کہ عید ایک ہونی چاہیے. جی جی، کیونکہ یہاں پہ اپنا پہلے میں بھی اسکول میں جاتا تھا، یہی اپنا ایشو رہتا تھا کہ عید آج ہے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو یا کل سیلیبریٹ کر رہے ہو. یہ تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم ایک غیر ملک میں رہ رہے ہیں جو اسلام کو نہیں فالو کرتا، جو اپنا کرسچن ملک کہلاتا ہے، یہاں پہ ایک تو ہمیں بھی اپنی یونٹی دکھانی چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنا جنریشن جو گروڈ ہے انہیں بھی دکھانی چاہیے، اور ایک عید کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اپنا فیتھ کے اوپر کچھ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چاندنی نظر آئی ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن میں شیور ہوں کہ اسلام کے اندر اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ ایک عید اب غیر ملک میں منا سکو. تو میں سمجھتا ہوں صاحب یہاں پہ یہ بلکہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو کہ جو بھی آپ نے بات کی یہی پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف ساؤتھ ایشیا یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا یا ساؤتھ ایشیا سے جتنے بھی ہیں وہاں سے مسلمان یہاں پہ آباد نہیں ہیں، یہاں سے ساؤتھ افریقہ سے بھی ہیں، یہاں سے سعودی عربیہ سے بھی ہیں، UAE سے بھی ہیں، اور دنیا کے ہر کونے سے یہاں پہ مسلمان آباد ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستانی کمیونٹی یا انڈین کمیونٹی یا بنگالی کمیونٹی کسی طرح آپس میں جو مل کر ایک عید ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، لیکن باقی کمیونٹی، یہی تو میں بار بار یعنی اس چیز پہ میں ایمفیسائز کر رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں عید کے لیے کمیونٹی کوہیژن کے ایسے پروگرام رکھنے چاہیے جس میں تمام کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوں، نہ صرف دوسرے مذاہب کی بلکہ اپنے مذاہب کی بھی. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا سجیشن ہے، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہاں جی، پہلے تو ہمیں اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے جو اسلام پہ امن کرتے ہیں. ہم صلاح الدین کو دیکھیں، صلاح الدین ایوبی کو، تو انہوں نے 15 سال پہلے اپنوں سے ہی جنگ کی تھی فلسطین کو فتح آزاد کرنے سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی برطانیہ میں اسی طرح کچھ کرنا چاہیے کہ پہلے ہم اپنی جو کمیونٹیز، اپنے مسلمان، ہم 3.5 ملین 3.9 کے درمیان ہے یہاں پہ ان ٹوٹل. سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ہماری پاکستانیوں کی ہے یہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کلیکٹیولی ہم بات کر سکیں سب کے ساتھ، اور میجارٹی جو باقی ہیں وہ سعودی کے ساتھ ہی عید مناتے ہیں زیادہ تر، جو ساؤتھ ایشین ہیں یہ ہم جو ہے تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں ایک دن بعد میں یا اسی دن ہی، کیونکہ ہم زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ ہم موروکو کو فالو کر رہے ہیں. تو سائنٹیفکلی بھی یہاں پہ نظر آ جاتا ہے کہ چاند جو ہے کب نکل رہا ہے، کب اپنا غروب ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اس وجہ سے نہیں میں کہہ رہا کہ ہم اپنے مذہب سے یا اپنے کلچر سے دور ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں جو ڈویژنز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس ڈویژن کو ہم نظر رکھتے ہوئے اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کریں، اپنی کمیونٹی کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے. اور ہمارے دیکھیں کہ یہ مسائل بالکل ہمیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں انہیں مل کر حل کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو بھی یہ چیلنجز فیس نہ کرنا پڑے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ ورک پلیس کے اوپر ہو یا آپ اسکولنگ ہو یا کچھ بھی ہو تو وہاں پہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی عید کب ہے، اور آگے سے بعض کا چلے یہ تو شکر ہے اس مرتبہ ایک عید ایک ہی دن آ رہی، بلکہ شاید پوری دنیا میں ہی ایک دن آ رہی ہے اس مرتبہ، اتفاق ایسا ہے کہ شکر الحمدللہ. لیکن وغیرہ سب سے مشکل جواب دینا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ ہماری عید جو ہے
وہ کس دن ہے، یعنی پہلے ہم کسی کے ساتھ منا رہے ہیں، دوسرے دن کسی اور کے ساتھ منا رہے ہیں. تو کہ یہ کمیونٹی کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور فیملیز کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. اب ہمارے گھر میں شاید عید ہو رہی ہو یا ابھی روزہ چل رہا ہو تو پتہ چلے سسٹر جو ہے کیونکہ ان کی مسجد جو ہے وہ الگ بنا رہی، انہوں نے بعد میں شروع کی یا پہلے شروع کی ہے، تو وہ ایک فرق جو ہے نا وہ ایک دم ایک فیملی کے اندر ہی آ جاتا ہے. جی بالکل، کہ ایک بندہ عید منا رہا ہے، دوسرا روزہ رکھا ہوا. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کمیونٹی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ عید کی نظر جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے. شاید ہم لوگ اس چیز سے بھی تو ڈر جاتے ہیں نا، کس چیز سے ڈر جاتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات زیادہ کرنا چاہیے اس موضوع کے اوپر تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء، بہت سارے یہاں پہ میں کہ مفکر اور دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ان کا رائٹ ہے ڈیسیجن لینے کا، یا وہ ان کی اپنی ایک مون سائٹنگ کی جو ہے آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو کہ یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ چاند کس دن نظر آئے گا. تو میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی دوسرے میں کہوں کمیونٹیز ہیں اس مون سائٹنگ کمیٹی کے اندر سب کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، مسٹ ہے، تاکہ جو بھی فیصلہ ہو پہلے دن ہونی ہے، دوسرے دن ہونی ہے، تیسرے دن ہونی ہے، مشترکہ طور پر ہو اور سبھی اس کو فالو کریں. میرے نزدیک تو ایک یہ حل ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ایک تو ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کیونکہ جب ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ہم ایک کرسچن کنٹری میں رہ رہے ہیں اور ایک مائنورٹی رہ رہے ہیں، بہت ہی چھوٹی مائنورٹی رہ رہے ہیں، ہم لیس دین 6% ہے یہاں پہ. اور جب ہم 6% مسلم جب ہم اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں انہیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک جگہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے عید آج ہو رہی ہے یا کل ہو رہی ہے، اور اس کا درمیانی رستہ ایک ہونا چاہیے. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور ہم بھی ایز اے کمیونٹی بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جو جنریشن یہاں پہ گرو رہا، میں سمجھتا ہوں وہ ایون مور پازیٹیو ہوگا کیونکہ یونٹی آپ شروع کر رہے ہیں اور ہر لیول پہ اب جو ہے وہ دور ہے جہاں یونٹی ہونا ضروری ہے. پہلے جب یہاں پہ میں اپنا گرو اپ ہوا اس وقت ایک ہی کمیونٹی ہوتی تھی، زیادہ تر وہ پاکستانی کمیونٹی ہوتی تھی، تو وہ ہم مل جل کے اپنا وہ اسے فالو کرتے تھے. اب یہ جو ڈویژنز آ گئے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے سے ہر مسلمان یہاں پہ موجود ہے اور ہر کوئی اپنی ایک فالوئنگ کرتا ہے، اسے اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. چلیں اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے آپ کی بھی دعا ہوگی کہ اللہ میاں ہمارا جو ہے نا یہ بھی ہم اس کے اوپر متفق ہو جائیں کسی دن. آمین. چلیں آپ بتاتے ہیں عید کا دن کیسے شروع کرتے ہیں آپ؟ صبح کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد پھر واپس گھر آتے ہیں، یا عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ محلے میں جتنے گھر ہوتے ہیں جہاں بزرگ ہیں وہاں پہ میں ضرور جا کے اپنا حاضری دیتا ہوں ماشاءاللہ. اور اس حاضری کے درمیان بندہ تھوڑا تھوڑا کھاتا الگ الگ چیزیں ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، تو پھر گھر بندہ پہنچتا ہے اس وقت آپ پر ہویا ہوتا ہے. اچھا، لیکن اس میں ابو بکر کو عیدی کب دیتے ہیں؟ ابو بکر ہمارے اور دیتے ہیں یا نہیں؟ زیادہ تر وہی دیتا ہے. نہیں الحمدللہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوشش تو وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ عید یہاں پہ ہی منائے فیملی کے ساتھ ہی، اور ہوتا بھی زیادہ تر ایسے ہی ہے. عام طور پہ جو ہے وہ زیادہ تر انٹرنیشنل کسی ملک میں گیا ہوا ہے، زیادہ تر پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان میں اب ہمارا ایک سکول بھی چل رہا ہے، ہاسپٹل بھی ہے جو ڈائلسس سروس وہاں چلا رہے ہیں، اور قربانی کا سلسلہ بھی وہاں پہ الگ جگہ پہ ایمبولینس سروس بھی چل رہی ہے پاکستان کے اندر. اور یہی کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک لنک رہے، اور لنک وہ کیسے رہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں. یہ نہیں کہ پاکستان ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اتنی استطاعت دی ہے تو آپ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہاں پہ پھر عید تو یعنی اسی طرح تو پھر اسی طرح اگر چھٹی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو کام پہ گئے یا بچوں کو اسکول میں ڈراپ کیا، ڈپینڈنگ ان کی کس دن چھٹی اسکول میں منائی ہوئی ہے. اپنی طرف کب بلاتے ہیں آپ؟ وہ پھر شام کو ساری فیملی ہمارے طرف ہی اکٹھی ہوتی ہے. اچھا چلیے، یہی تو خوبصورتی ہے اس چیز کی. پھر یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو حیات کرے. دیکھیں سب کی مائیں جب ہوتی ہیں تو وہ کوئی خاص اہتمام کرتی ہیں جسے پتہ چلتا ہے عید ہے. وہ تو گھر سے صبح سے اپنا شام کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ عید کی شروعات ہو گئی ہے، کیونکہ الگ سے کھانوں کی اپنا جو پریپریشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور گھر کے اندر بھی بچوں نے بھی اپنا لگائے ہوتے ہیں، نہیں ڈیکوریشنز بھی عید مبارک کی اینڈ سو آن. تو پھر اچھا ایک روایت ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے اکثر کھیر یا سویاں یا وہ بنائی جاتی ہیں، کیا ابھی آپ کے گھر میں بھی بنائی جاتی ہیں؟ دونوں، کھیر بھی ہوتی ہے، سیویاں بھی ہوتی ہیں. اچھا، لیکن میں گھر میں کم ہی کھاتا ہوں کیونکہ میں
آگے پیچھے کھایا تو لیکن جب پھر مہمان آتے ہیں پھر آپ ساتھ میں کھاتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ کیونکہ وکٹوریا پاک مسجد بالکل ہمارے گھر کے قریب ہے, تو وہاں سے نمازی جب مکمل کرتے ہیں اپنی نماز تو واپس گاڑیوں کی طرف جاتے ہیں, تو گھر میں حاضری ضرور دیتے ہیں. پہلے والد صاحب ہوتے تھے تو ان کی وجہ سے, اب امی کی وجہ سے بھی وہ اپنا بہت سارے لوگ آپ سے ملنے کے لیے تو وہ جاتے ہیں. تو وہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو اکثر نہ کمیونٹی کا عید کا. اچھا, میں اب ماجی کے ریفرنس سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی, انہوں نے بھی بڑی سیکریفائسز کی ہیں, تو لوگ جب اتنے زیادہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ تھکتے نہیں ہیں یا وہ انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے, کیا فیلنگز ہوتی ہیں انہیں چارج ہو جاتے ہیں؟ ویسے اگر عام دن ہو تو شاید وہ کہیں کہ اپنا درد ہو رہا ہے یا تھوڑا سا لگے کہ تھوڑا سا ویک نظر آ رہے ہیں, لیکن جیسے انہیں کوئی خبر آتی ہے کوئی مہمان آ رہا ہے یا دروازے پہ ٹک ٹک ہوا ہے تو ان کا جو ہے انرجی لیول جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے جو ہے برکتیں بھی رہتی ہیں. بے شک یہ ساری باتیں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل دیکھ رہی ہے یا جو یہ پروگرام دیکھیں گے, ہم انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی یہاں پہ ہماری تمام وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تہوار ہو اور ہماری جو روایات ہیں وہ یہاں پہ برقرار ہے. ہر گھر کے اندر چاہے جس کی بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سب کی ماؤں کا حیات رکھے, جن کی مائیں حیات ہیں وہ سبھی اسی طرح یعنی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں. جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ رات کو ہی کپڑوں کی, جوتوں کی اور کھانوں کی جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے ان کا کام ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نہا دھو کر سب سے پہلے نماز عید ادا کریں, اور جب وہ واپس کر رہے ہیں تو ان کے لیے آگے جو ہے پکوان سے پہلے ان کا جو ہے منہ میٹھا کیا جائے سوئیوں کے ساتھ, کھیر کے ساتھ, اور مختلف جو ہے ذائقے دار جو ہے نا کھانے اور دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں, تاکہ ہمارے گھروں کی یہ روایت ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا, بلکہ اس کو بھی اس دن پیار کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کے اسی طرح کھلایا جاتا ہے. اور بلکہ عید اور تہوار تو ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے گلا شکوہ دور کرنے کے لیے اس سے بہترین موقع کہیں نہیں ہوتا. میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی گلا ہے, کوئی شکوہ ہے, کوئی شکایت ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں, کیونکہ قربانی کا مقصد ہی یہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی انا کی قربانی کرنا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اپنا دل بڑا کریں اور آپ جائیں اور آپ اس بندے سے معذرت کر لیں کہ بھئی شاید میرا اس وقت موڈ ٹھیک نہیں تھا, شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ جو ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اس سے جو ہے آپ کی شخصیت اور نکھر جائے گی اور آپ کا مقام اور بھی بڑھ جائے گا. تو عید کی خوشی میں آپ اپنے آپ کو بھی شامل کریں اور دوسروں کو بھی ڈھیر ساری خوشیاں دیں. شہباز صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ عید تو پیغام ہی جو ہے خوشیوں کا ہے, تو اگر آپ یعنی کسی سے ناراضگی ہے, کسی سے کوئی آپ کو قلعہ ہے, تو بہترین موقع ہے ایک دوسرے کو منانے کا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارا قرآن شریف بھی کہتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر آپ اس ناراض رہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیونٹی ہو یا خاندان ہو, مل جل کے جہاں پہ غلطی ہو جائے, اس غلطی آپ نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے, کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس غلطی کو ہم سائڈ پہ رکھیں اور آگے بڑھیں, کیونکہ زندگی انسان کی بہت چھوٹی ہے. اس لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آپ کی جو ہے روشنی اس دنیا سے بند ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مل جل کے کیسے رہ سکیں. اگر کوئی غلطی خطا کرتا ہے اسے اوور لک کر دے, کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے کبھی جان بوجھ کے نہیں کرتا, وہ غصے سے کر لیتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جو سٹریس سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ہمیں ایز اے سوسائٹی, ہمیں ایز اے انڈیویجول دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اسے اوور لک کریں اور ایک بہتر نظریے سے اسے دیکھیں, اور اگر کوئی غلطی کر بھی دیتے تو اسے معاف کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. دیکھیں نا کہ کتنی خوبصورت بات ہے. عید کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے بغل گیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس بغل گیر ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو احساس دلانا بھائی چارے کا, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا, ایک دوسرے کو محسوس کرانا کہ ہم آپ کے ساتھ کیا ہیں, آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. اور اس وقت چاہے آپ کے کتنے بھی اختلاف کچھ بھی نہ ہو, آپ ایک دوسرے سے بغل گیر جب ہو جاتے ہیں, آپ کی تمام شکایتیں, تمام گلے اسی وقت ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور کتنا پیاری روایت ہے یہ.